بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے الایمان باللہ اس کی عربی تعریف پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الایمان باللہ یہ حقیقت میں دو عقائد کا مجموعہ ہے، عقیدہ وجود باری تعالی اور عقیدہ وحدانیت باری تعالی۔ عقیدہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود موجود ہیں، اس کو کسی نے نہیں بنایا اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اور اس کائنات کا سارا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی چیز بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ جائے، اور ہمارا مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم وجود باری تعالیٰ پر قرآن مجید میں سے دلائل پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس کی عام معاشرے کے اندر مثال سے بھی اس عقیدے کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ جو اس عقیدے کا انکار کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا سبق پڑھنے کے لیے ہمیں کتاب کھولنا ہوگی۔ عزیز طلباء، یہاں تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس بات سے استدلال کیا گیا ہے۔ دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور سے بنایا۔ الذی اتقن کل شیء، خوب پختہ طور پر، خوب مضبوط اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا۔ آپ دیکھیں کہ آسمان جو ایک چھت ہے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، یہ کتنا مضبوط ہے، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں، اس کی کیا کبھی ریپیرنگ کی ضرورت پڑی؟ اور تو اور کبھی اس کا رنگ بھی جو ہے وہ پھیکا پڑا کہ دوبارہ رنگ کرنا پڑا ہو؟ تو اس لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوب پختہ طور پر بنایا۔ یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، ورنہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ان کو ریپیئر بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو کلر بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسری دلیل ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ رحمان کی کاریگری میں تم کوئی فرق نہیں پاتے، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ یعنی کسی قسم کی کوئی چھید آپ کو نظر آتی ہے؟ آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، کیا ان میں اتنے عرصے سے یہ چھت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی چھید اس کے اندر آئی ہے؟ دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ لو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آگے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، کیا کسی قصر شاہی کے بارے میں جس میں طرح طرح کے بالا خانے اور کمرے اور قسم قسم کے فرش اور قالین بچھے ہوئے ہوں،
حوض اور فوارے اس میں جاری ہوں، کیا یہ کہہ سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ محل کاریگروں کی کاریگری سے نہیں بلکہ اتفاق سے مٹی اور پانی کے بکھرے ہوئے ذرات میں حرکت پیدا ہونے سے یہ کمرے اور یہ جنگلے اور یہ برآمدے اور یہ راستے اور یہ حوض اور فوارے خود بخود وجود میں آ گئے، اور یہ قالین کرسیاں خود بخود بن کر یہاں سج گئے۔ اور اگر کوئی ایسا کہے تو معمولی سی عقل رکھنے والا بھی بغیر کسی غور و خوض کے، بغیر کسی سوچے سمجھے اسے دیوانے کی بڑھ سے حیثیت نہ دے گا۔ کہ دیکھیں بچوں، جیسے ایک مثال کے معاشرے کی ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہو، اس کے اندر ہر طرح کی تزئین و آرائش موجود ہوں، تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کاریگر کے یہ اتنا بڑا محل وجود میں آ گیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گئیں؟ تو اگر کوئی ایسا کہے گا بھی تو اس کو ایک معمولی عقل والا آدمی بھی بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دے گا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہریوں کا ایک گروہ آیا۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، اور اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ کائنات کسی بنانے والے کے بنانے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک دھماکہ ہوا، ایک بگ بینگ ہوا، اور اس سے یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، ہر ایک چیز اپنے اپنی جگہ پر پہنچ گئی اور اپنے اپنے کام میں لگ گئی۔ تو یہ جو دہریے ہیں، منکر خدا ہیں، ان کا ایک گروہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو امام صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے کہ میں دریا میں میں نے ایک سامان سے بھری کشتی دیکھی ہے جو خود ہی آتی ہے، خود ہی جاتی ہے، خود ہی اس میں سامان لوڈ ہوتا ہے، خود ہی اترتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے چل رہی ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک دریا میں چلنے والی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کی ایک کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو دہریوں کی جو جماعت گئی تھی ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ ایک مرتبہ دہریوں کا ایک گروہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان سے بھری ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر اتار دیتی ہے، اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھی نکل جاتی ہے، اور کوئی ملاح اس کے ساتھ نہیں، خود بخود سامان اس میں لد جاتا ہے اور خود بخود اتر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ بات تو ایسی خلاف عقل ہے کہ کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، جب ایک کی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس پر وہ مبہوت ہو گئے، ڈر گئے، خاموش ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے، حیران رہ گئے، اور سب کے سب تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اعتراف انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد، اس کو عہد الست بھی کہتے ہیں، یہ عالم ارواح کے اندر جہاں اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر لیا تھا،
تو وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور پوچھا، تمام روحوں سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان آ کر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ دہریت کیا ہے؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ خود اس سارے کائنات کا اب تک بغیر کسی نقص و عیب کے موجود رہنا انسان کو اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سارا نظام اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی اطاعت ہی پر فلاح و خسران کا دار و مدار ہے۔ فلاح کامیابی، خسران نقصان خسارہ۔ اس سب کے باوجود اس دنیا میں کچھ کور چشم، آنکھوں کے اندھے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک خدا محض ایک فرضی اور تصوراتی ہستی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے وجود اور تخلیق میں کسی ذات کی کاوشیں کار فرما نہیں، کوشش، بلکہ یہ کائنات ایک دھماکہ بگ بینگ کے بعد وجود میں آئی اور اسی دھماکہ سے ہر ایک چیز اپنے موجود جگہ میں پہنچ کر اپنے کام میں مصروف عمل ہو گئی۔ خدا کے وجود کے انکار اور کائنات کے خود بخود وجود میں آ جانے کے عقیدے کو دہریت اور الحاد اور ایتھزم کہا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے حامل افراد دہریے اور ملحد ایتھسٹ کہلاتے ہیں۔ سرسری نظر میں تو یہ نظریہ صرف خدا کے وجود کے انکار کا ہے۔ جی بچوں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہریت کی یہاں تعریف آ گئی کہ دہریت کیا ہے، کہ جو اس کائنات کے وجود اور تخلیق میں کسی ذات کی کاوش کار فرما نہیں، بلکہ یہ کائنات ان کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا انکار اور کائنات کے خود موجود آ جانے کے عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ دہریت کہتے ہیں۔ اور دہریت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایتھزم۔ اور اس عقیدے کے حامل افراد کو ایتھسٹ کہلاتے ہیں۔ سرسری نظر میں تو یہ نظر صرف خدا کے وجود کے انکار نظریہ خدا کے وجود کے انکار کا ہے، لیکن در حقیقت یہ صرف خدا کا انکار نہیں بلکہ سزا، جزا، قیامت، جنت، جہنم سب کا انکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب خدا کے وجود کا انکار ہے تو پھر اطاعت کس کی جائے اور کس کی نافرمانی سے بچا جائے؟ یہ تو سارے تصورات ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس کے بقول خدا کا وجود ہی نہیں تو پھر اطاعت کس کی جائے، کس کی نافرمانی سے بچا جائے؟ اور جب اطاعت اور نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر جزا سزا کس چیز کی ہوگی؟ جنت اور جہنم کس فائدے کے لیے ہے؟ اور چونکہ کائنات خود بخود بنی ہے، کسی کے بنانے سے وجود میں نہیں آئی، تو کسی کو اس کے ختم کرنے پر بھی قدرت نہیں۔ قیامت کا تصور بھی فرضی ہے، حقیقت سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، پھر ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانا جائے گا۔ دہریت اور الحاد نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے بلکہ حقیقت اور مشاہدہ کے بھی یکسر خلاف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، تو پھر ایک چھوٹے سے مکان کی تعمیر کے لیے جو کائنات کے ایک چھوٹے سے گوشے میں سما سکتا ہے، معماروں کی ایک کثیر تعداد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب ہم سارے مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے لیے ہمیں مستری تلاش کرنے پڑتے ہیں اور ہم کسی انجینئر سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے خود وجود میں آ گئی ہے، تو ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے کسی انجینئر کی یا کسی مستری کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ مشاہدے کے اور حقیقت کے بالکل خلاف بات ہے۔ انجینئروں اور ان کے بنائے ہوئے نقشوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ مکانات، یہ عمارتیں، یہ شاہراہیں بغیر کسی بنانے والے کے ایک دھماکے سے ہی وجود میں کیوں نہیں آ گئیں؟ ادنا تأمل کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہریت کا یہ تصور در حقیقت نفس پرستی کی راہ ہموار کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔
ان کی اپنی خواہشات کی اتباع ہے، تاکہ بغیر کسی روک ٹوک کے انسان آزادانہ اپنی زندگی گزار سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک عقیدہ گھڑا گیا ہے جو انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ عزیز طلباء، آج کا آپ کا کام عملی کتاب کے اندر انتہائی مختصر سا ہے، یہ کام سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری آپ لکھ لیں۔ آج کا کام آپ کا ایک تو سارے عالم کی کشتی بغیر ڈیش کے کیسے چل رہی ہے، یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ڈیش اللہ کے وجود اور اس کی ڈیش کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے دہریت، اور دہریے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، آپ نے اس سوال کا جواب لکھنے ہیں۔ یہی آپ کی ڈائری ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 7 سوال نمبر 3 لکھیں اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل یاد کریں۔ اس میں جو 2 دلیلیں قرآن سے آئی ہیں اور اسی طرح ایک کسر شاہی کی دلیل ہے اور ایک دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہریوں کی جماعت کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز طلباء، اپنا کام اچھے انداز میں کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔